ادارہ طلوع اسلام تحریک طلوع اسلام کا کنونشن جاری ہے اور اس کنونشن میں ہمارے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں چودھری حنیف صاحب، تحریک کے بہت پرانے ساتھی علامہ غلام محمد پرویز صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک وقت گزارا ہے۔ ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کی عادات و اطوار کے حوالے سے یہ اپنی آنکھوں دیکھا حال ہمارے ذوق و شوق کے لیے یہ بتائیں گے۔ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ یہاں میں نے لاہور میں لڑکپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، لیکن یہ میری بیڈ لک کہہ دیں کہ میں پرویز صاحب کے پاس آتا تھا تو کسی اپنے مطلب کے لیے آتا تھا۔ میں مزدور تنظیموں سے تعلق رکھتا تھا۔ میں یہاں بھوک ہڑتالیں بھی کیں، جل مرنے کا اعلان بھی کیا۔ شکر الحمدللہ مجھے کئی سیاسی پارٹیوں نے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن یہ سمجھیں کہ میری خوش قسمتی تھی تو میں دین سے بھی کچھ باغی تھا۔ تو میرے ایک دوست تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ یار وہاں گلبرگ میں ایک پرویز صاحب بھی ہیں، وہ بھی دین کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ تھوڑا سا ان لوگوں سے مختلف ہے۔ تو میں یہاں سننے کے لیے آیا، مجھے سن یاد نہیں ہے، وہ نہ مہینہ یاد ہے نہ سن یاد ہے، لیکن وہ درس کا جو موضوع تھا وہ مجھے یاد ہے، جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ۔ ہاں جی، وہ مجھے ابھی کافی باتیں یاد ہیں، وہ میرے دل میں اترا کہ بھئی ایسی باتیں میں کہیں اور مساجد سے پیروں فقیروں کے پاس بھی گیا، کہیں سے نہیں ملی۔ تو جب میں نے دیکھا یہاں کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے یہاں پھر رغبت ہوئی۔ میں کبھی کبھی آتا تھا، آہستہ آہستہ وہ لوگ کہتے تھے یہ حدیثوں کے نہیں مانتے۔ میں بہت دفعہ دیکھا تو حدیثیں لکھی رکھی ہوتی تھیں، ایسے آویزاں ہوتی تھیں کو میں پڑھا، میں نے کہا لوگ ان کے متعلق جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ پھر میں پرویز صاحب سے بھی ملا، ان کے ساتھ میرا یہ تعلق تھا کہ ہم ایک برادری سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن میرا ان کی طرف طلوع اسلام تحریک کی طرف آنا کوئی برادریزم کا مسئلہ نہیں تھا کہ یہاں آ کے تحریک میں شامل ہونا کا یہ کوئی بنیادی نہیں تھا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں اس لیے میں آ رہا ہوں، یہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں یہ آ رہا ہوں، یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ آتا رہا، پھر میں ممبر بھی بنا یہاں کا۔ تو یہ تھا بگننگ جو تھی وہ تھی۔ دیکھو دو تین پہلو ہیں۔ پرویز صاحب بہت ملنسار تھے۔ ہمارا چھوٹا سا کاروبار تھا نئی نارکلی میں، تو میرے بھائی کے دوست بھی وہاں آئے ہوئے، تو میں اس کے آنے سے پہلے بھائی کو کہہ رہا تھا کہ آج مجھے وقت دینا، میں پرویز صاحب کو ملنے کے لیے جانا ہے، کافی دیر ہوئی ہے، علیحدگی میں کبھی بات چیت نہیں ہوئی ان سے، درس میں یا ایسے جاتے ہیں سلام ہوتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ذرا ان کو قریب سے مل لوں۔ تو ان کے دوست کا نام تھا عبدالحکیم، میرے بھائی کے دوست تھے، میرے بڑے بھائی کی سیت رکھتے تھے۔ وہ مجھے بھائی میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، وہ دوست مجھے بات چھوڑ گیا ہوں میں، وہ دوست کہنے لگے میں طلوع اسلام کا رسالہ تو بڑی دیر سے پڑھتا ہوں، پرویز صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، میں اس لیے نہیں جاتا، وہاں پروٹوکول ہوگا، کوئی سیکٹری ہوگا، کوئی ملنے نہیں دے گا، کوئی نام لکھے گا، کہاں سے آئے ہو، آج ٹائم نہیں ہے، پہلے ٹائم لے کے آؤ۔ تو میرے بڑے بھائی نے اشارہ میری طرف کیا، کہنے لگے یہ آج ادھر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہ اس نے مذاق سمجھا، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ پرویز صاحب ملتے ہیں۔ ہاں جی، میں چپ کر رہا، بڑے بھائی تھا ادب سے رہا۔ بڑے بھائی نے سنجیدگی سے کہا کہ نہیں یہ پہلے سے پروگرام ہے اس کا جانے کا، تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، پرویز صاحب ملاقات کریں گے۔ وہ کہتا ہے واقعی، مجھے کہنے لگا اوئے تو نے سانوں کدی دسیا ہی نہیں کہ پرویز صاحب نہ تیرے تعلقات نے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں تو میں نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ آ گئے وہاں ویگن میں بیٹھے، پرویز صاحب آئے تو یہاں شیخ عبدالمجید تھے دفتر میں، اور پرویز صاحب نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ تو میں نے دروازہ کھٹایا، کون ہے؟ میں نے کہا جی محمد حنیف بول رہا ہوں۔ انہوں نے اٹھ کے دروازہ کھولا، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو سادہ ایک لکڑی کا ٹیبل ہوتا تھا، بینچ ہوتے تھے،
वहाँ ही परोहित साहब सोते थे, रज़ाई पड़ी हुई थी वहाँ ही, और एक तस्वीर लगी होती थी वहाँ उनके कमरे में, जो अल्लामा इकबाल साहब खड़े थे और साथ परवेज़ साहब खड़े थे। तो जवेद इकबाल बच्चा था वैसे बैठा हुआ था, और मैंने परवेज़ साहब को बताया, मैंने कहा ये मेरे भाई के दोस्त हैं, तो इनके दिल में ये था कि मुलाकात करना आपसे ज़रा मुश्किल है। वो हंस पड़े, कहते मैं इधर होता हूँ, मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ, अगर आपको कभी बात करनी हो तो मुझे कोई इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन बात करनी हो बैठ के ऐसे बातें कर रहे रहना तो कोई वक्त ज़ाया करना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन आप जब दिल करे आपका आप मिल सकते हैं मुझे। वो अंदर गया, मुझे नहीं बताया उन्होंने। अंदर गया तो चाय और बिस्कुट उठाते ले आए, और मुझे शर्म आई, मैं उठ के आगे बढ़ा, मैंने कहा बाबा जी मैं उठाता हूँ, बाबा जी कहते थे हम उनको, और मुझे ज़रा गुस्से से देखा उन्होंने, कहते बैठ जा, मैं बैठ गया। अपने हाथों से उन्होंने चाय डाली और उसके आगे बिस्कुट रखे, कहते ये आदमी इतने प्यार से मुझे मिलने के लिए आया है तो मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी खिदमत करूँ। फिर मैंने देखा कि हमारे कई ज़ोकार थे जो कुछ थोड़े से तालीम याफ्ता नहीं थे और तहरीक के ख़िलाफ़ भी बोलते थे, लेकिन परवेज़ साहब उनके साथ भी बड़ा अच्छा तल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो अपने ज़ोकार के साथ भी और तहरीक के आदमी के साथ के मिलने में बहुत ही अखलाक से काम लेते थे, ऐसे नज़रअंदाज नहीं करते थे किसी को। ये इनका ये दूसरा पहलू ले लूँ, परवेज़ साहब ऑडियो दर्स रिकॉर्डिंग होते थे, मेरा ख्याल तकरीबन 700 ऑडियो कैसेट है उनकी दुरूस की। मैं कुवैत गया और मेरे दिल में ख्याल आया कि नया नया वीडियो कैमरा चला, मेरे दिल में ये ख्याल आया, दूसरे साथियों के दिल में भी ख्याल आया। उस वक़्त वहाँ कुवैत में नुमाइंदा बज़म मोहम्मद उमर दराज थे। हमने मशवरा किया कि क्यों ना वहाँ वीडियो और कैमरा वहाँ भेजा जाए ताकि परवेज़ साहब की वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वो ज़्यादा मौसर होगी। हाँ, वीडियो और कैमरा यहाँ आया तो परवेज़ साहब कहने लगे कि अगर इसकी वो कस्टम की स्लिपें साथ हैं ना, फिर चारदीवारी के अंदर आना, अगर इसकी कस्टम की रसीदें साथ ना हो तो अंदर साथ ना लेके आना। मैं कभी ऐसा काम नहीं किया कि आप बाला बाला इसको ले आएँ, कस्टम तो काफ़ी था उस वक़्त, मुझे याद नहीं कितना था लेकिन काफ़ी था, लोग बाला बाला दे दो आके निकल जाते थे, तो हमें पहले पता था, हम कस्टम लगवा के उसको लाए हुए थे। ये था उनका एक दयानतदारी का पहलू परवेज़ साहब। हमारा एक दायरे का ज़मीन का भी झगड़ा था, वो बातें हो रही थी कि किसी पटवारी को तहसीलदार को दे के वो कहने लगे क्या ये रिश्वत नहीं है? हाँ जी, ये बातें यहाँ करो भी ना। ये परवेज़ साहब के ये पहलू थे। ये मैं एक बात करने लगा हूँ, ये हमारी जो तहरीकें हैं पाकिस्तान की, ये ज़्यादातर बाहर से फंडिंग से चलती हैं। जैसे हमारे यहाँ से कारकुन हैं, उनका ज़रिया माश बहुत कलील है, वो इतनी हेल्प नहीं कर सकते। तो जो तहरीकें हैं उनको बाहर के मुल्क एड करते हैं, वो ख़ुद भी लोग अय्याशी करते हैं और काम भी चलाते हैं। हमारे एक आदमी थे तो वो कर्नल कज़ाफ़ी के पास गया, कर्नल कज़ाफ़ी साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि परवेज़ साहब की सब किताबों का तर्जमा सब ज़बानों में हो, इसका सब जो अखराजात है मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे आपका लिटरेचर पढ़ा, मैंने आपने इंट्रोडक्शन की है, मुझे बहुत पसंद आया है, मैं ये चाहता हूं कि इसका तराजम हो, तो आपके पास पैसे की अगर कमी है तो मैं सब करने के लिए तैयार हूं। वो जो आदमी आया तो परवेज़ साहब से मिल रहा था, तो उस आदमी ने कहा कि मैं बात करूं, मैं बैठा हुआ था, उसने कहा नहीं करो करो बात, कोई बात नहीं। उन्होंने बात की, कहते हैं मैं हरगिज़ किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हूं, जो हमारी पॉकेट इजाज़त देगी तो हम करेंगे। मैं अपनी तहरीक के साथ ये लेबल नहीं लगवाना चाहता। मैं भी अब 77 में हूँ। ये जो मेरा रिकॉर्डिंग अगर सुने भी तो जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो इस तहरीक से वाबस्ता हैं
ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ غلط طریقے سے کسی سے فنڈنگ لے کے اس کو نہ چلائیں. ہاں جی، یہ بھی میں ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسی طریقے پہ ان کے نقش قدم سے چلتے ہوئے ہم نے بھی کسی ایسے آدمی سے نہیں فنڈنگ لی جو اس سے وابستہ نہ ہو، تو جو ہمارا ساتھ نہ چلنے والا ہو. کسی ملک سے ہم نے فنڈنگ نہیں کبھی لی، نہ لینے کے لیے تیار ہوں بابا جی کے جانے کے بعد بھی. جی ہاں جی، سب سے پہلے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک طلوع اسلام خالصتاً دینی تحریک ہے. اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کبھی بھی وابستگی نہیں رہی اس کی. نہ سینٹر سے ہمیں یہ کبھی حکم ملتا رہا ہے کہ فلاں کی مدد کرو، فلاں کی مدد نہ کرو، یہ نہیں ہوا. یہ ایوب خان صاحب بھی آپ کو ملتے تھے، بھٹو صاحب بھی ملتے تھے، محترم ملک مراج خال صاحب آپ کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتے تھے. کبھی ان کا اتفاق ہوتا تھا ملک صاحب سے ملنے کا تو ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ پرویز صاحب کے جاننے والے ہیں، تو بہت عزت کرتے تھے وہ مراج خال صاحب. جب یہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ آیا تو ریفرنڈم ہوا یہاں کہ آپ اسلام چاہتے ہیں، ایسا کوئی سوال تھا. تو پرویز صاحب نے ایک تقریر کی اور ایک پمفلٹ بھی لکھا کہ ریفرنڈم کاہے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کے ذریعے تو ہم پاکستان آئے تھے، کہ پاکستان چاہتے ہیں یا دوسرے قوموں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ریفرنڈم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ریفرنڈم کی مخالفت کی تھی. ایک تجویز آئی ہمارے گورنمنٹ کے کہ جو پرانے کارکن ہیں تحریک پاکستان کے، تو ان کی زندگی ریکارڈ کر لی جائے تاکہ پتہ چل جائے. تو وزارہ داخلیہ کے لوگ پرویز صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے یہ ہمارے خیال ہے ضیاء الحق صاحب کا، تو آپ بڑے پرانے کارکن ہیں. محترم پرویز صاحب سے ملے، وہ کہنے لگے وہ آپ کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں سے ہیں، تو ہم آپ کی زندگی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اصول ہوگا؟ انہوں نے کہا ایک کیمرہ میرا لگے گا، ایک کیمرہ آپ کا لگے گا، میرے پاس بھی ریکارڈنگ رہے گی تاکہ میری کوئی تقریر کو بدل کے نہ لوگوں کو دکھائی جائے. اس لیے میں اپنے پاس ریکارڈ رکھوں گا. معاہدہ ہو گیا. وہ ریکارڈنگ کرنے آئے، انہوں نے معاہدہ کیا کہ جب تک ہم ریلیز نہ کریں آپ بھی نہیں کسی کو دکھا سکتے. تو پرویز صاحب نے کہا ٹھیک ہے. ہمیں خدشہ تھا نہ کسی طریقے سے ہماری یہ کیسٹیں جو ہیں نا چوری چکاری نہ چھین لی نہ جائیں تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ نہ رہے. تو ہم ان کو بیرون ملک لے گئے، لیکن پرویز صاحب نے کہا کہ ہاں وعدے کے پابند ہیں، اس لیے جب تک گورنمنٹ نشر نہ کرے تو اس کو کوئی نشر نہیں کرنا. نہیں ہوا. پرویز صاحب کا ایک انٹرویو آیا ان میں سے، تو بڑا لوگوں نے حیران ہو گیا. پرویز صاحب سے سوال کیا کہ کیا ضیاء الحق صاحب اسلامی قوانین لا رہے ہیں؟ آپ تو بڑے خوش ہوں گے. تو آپ نے بغیر کسی ڈر خوف سے کہا جو باتیں کر رہے ہیں، جو قوانین لا رہے ہیں، ان کے تو خلاف ہم نے پاکستان بنایا تھا. تو اس وقت کا جو ڈائریکٹر تھا ٹی وی کا، میرا خیال اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا، جہاں تک میرے علم میں ہے.